السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبت نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا اللہم اجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں اللہ نے جو تقوی کی تدبیر ہمارے لیے بالخصوص ماہ مبارک رمضان اور اس کے آداب میں ایک ادب روزہ ہے، ان کو بجا لا کر تقوی جیسے لباس اور تقوی جیسے عظیم زاد راہ سے اپنے آپ کو متنعم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ مسائل جنہیں ہمیشہ سے ہوتا ہے پروگرام میں کہ ذکر کیے جائیں فقہی مسائل، لیکن پھر جمعہ کے جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے تک ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو مومنین لیٹ آتے ہیں یہ گناہ ہے، اگر جان بوجھ کر گھر بیٹھ کر گھڑی دیکھتے رہیں کہ کب لیٹ ہو جاتی ہے پھر جائیں گے گھر سے۔ 12:30 بجے کا ٹائم ہے، کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں مسجد کی زینت وقت پر بنا کریں، چونکہ جمعہ 2 خطبوں اور 2 رکعت سے مل کر جمعہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جو 2 خطبے نہیں سنتے اور 2 رکعتوں میں آ کے شریک ہوتے ہیں، یہ اب محسوس نہ کریں۔ اللہ بات ہے کہ بعض لوگ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، جو سمجھتے ہیں نا کہ ٹائم بھی بچ گیا اور جمعہ بھی ہو گیا۔ نہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا کریں۔ اللہ جتنا ٹائم چاہتا ہے، 2 خطبوں کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا، وہ کوشش کیا کریں کہ اللہ یہی چاہتا ہے، اس میں تمہارا بھلا ہے کہ بریک کریں کام کو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، روک دیں، فسعوا، دوڑ پڑیں، بھاگ پڑیں۔ اور ساتھ بتایا ہے کہ جو ہے تاریخ بھی ہے اس کی کہ بعض نبی کو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، بعض نبی کو جمعے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ اچھے نہیں ہیں، قرآن مجید نے ان کی نکوہش کی ہے۔ نہ جنگ میں چھوڑنا اچھا ہے، نہ جمعے میں چھوڑ کر۔ بولی لگی ہوئی تھی اور آواز آئی تھی کہ شام سے تاجر آ گئے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کھڑے رہے اور نمازی چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے ما عند اللہ خیرم
کس طرح ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کہاں اللہ روکتا نہیں، فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا، جب نماز ختم ہو جائے پھر جلدی بے شک جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یہ آیت قابل غور ہے۔ یہ جو آتے ہیں اور لیٹ آتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، دو چیزیں ہیں، یا تو کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ یہاں لاس ہو جائے گا ہمیں اگر چند منٹ پہلے، یا پھر لاو میں۔ لاو قرآن مجید کی نظر میں آپ بہت قیمتی کام کر رہے ہیں، 20 منٹ میں آپ کو ₹1,00,000 ملنا ہے، اور جمعے کے مقابلے میں آپ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لاو یہی ہے جو تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، جو تمہیں مقصد تخلیق کے آڑے آئے، وہ تمہاری نظر میں تجارت ہوگی، اللہ کی نظر میں لاو اور لعب ہے۔ لہذا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اگر کسی کو ہو گیا تو یعنی ہم مومن ہیں صاحب انشاءاللہ مل کر اس کا تدارک کریں گے۔ جو جمعے کی وجہ سے نقصان ہو گیا کوشش کیا کریں گے وقت پر تشریف لے آئیں۔ دوسرا فقہی مسئلہ عرض کیا تھا کہ ایک اور اب مجھے یعنی دیکھ کر فقہی مسئلہ یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ جو خطبے میں سو جاتے ہیں، اگر ایسے سو جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ کدھر بیٹھے اور میرے آس پاس کون ہے، اور یہ سپیکر والی آواز بھی نہ سنائی دے، تو وہ نماز سے پہلے جا کے اٹھ کے وضو کریں، کیونکہ نیند جب غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری بات جو کرنے والا تھا وہ بھی ابھی دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ دوران خطبات جمعہ نوافل نماز کوشش کیا کریں نہ پڑھیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ خطبہ سننا ضروری ہے، نفل نماز جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہو تو آپ نوافل پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اس طرح دوران خطبہ مومنین بعض نوافل پڑھتے ہیں، وہ پہلے پڑھ لیں یا جمعہ کے بعد میں پڑھ لیں۔ ایک اور جو کرنا تھا وقف کے بارے میں، یہاں جو ہے تعریف وقف کی یہ ہے کہ جو چیز انسان کی مثلاً یہ چیز میری ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی عین باقی رہ سکتی ہے اور منفعت اس کی، مثلاً کسی کا کوئی پروگرام ہو تو اس کو میں یہ کسی سکول یا کالج یا کہیں جا کے وقف کروں کہ یہ اصل باقی رہے، اور جب آپ نے پروگرام کرنا ہو طالب علم نے اسٹوڈنٹ نے، وہ فلاں ادارے کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ وقف ہے۔ یعنی وقف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں: وقف کرنے والے کی موقوف ملکیت ہو، اس کی عین باقی رہے اور منفعت جاری رہے۔ عین کو کوئی جن کے لیے وقف ہو وہ عین کو بیچ نہیں سکتے، اس کی منفعت سے استفادہ۔ تو جن مومنین نے مصلی وقف کروائے ہیں، اللہ ان کے مرحومین کو اس جو ہدیہ دیا ہے مسجد کو، اس کے صدقے میں ان کے مرحومین کو خداوند عالم اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ وہ جو تعبیر یہاں پر وہ تھوڑی صحیح نہیں تھی، مصلی وقف، مصلی وہ آپ نے جو دیے ہیں انشاءاللہ اس مصلی پر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے مرحوم کو ثواب پہنچتا ہے، لیکن مصلی وقف نہیں ہوتا۔ وقف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا میرا تو نہیں ہے کہ میں مصلی کو وقف کروں کہ میں آج کا یہ مصلی آپ کے مرحوم کو دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ مسجد کو ہدیہ کریں، ادارے کو، امام بارگاہ کو، اور جب تک
لوگ یہاں پر نماز پڑھیں گے اس مصلی پر، انشاءاللہ آپ کے مرحوم کو ثواب ہوگا۔ یہ بھی ایک دوسری کال لینی۔ اب وقت تھوڑا ہے، جو ملکی حالات ہیں ان کے بارے میں بھی میرا پروگرام تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ نے 2 رکعت نوافل آج پڑھنے ہیں۔ سب امت کو پتہ ہے نا، جن واقعاً میں نے یہ جو ہے اس لیے کہ آپ تھکے بیٹھے تھے، اس لیے مولانا کا آپ کو پیغام پہنچایا کہ آج یوم تشکر ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو پھر وہ کہیں کہ یوم احتجاج ہے۔ جو ہے افسوس اس بات پر جو جوان بیٹھے ہیں اس وقت کے پاکستان کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کون ہے جس کی فکر کے نتیجے میں پاکستان بنا۔ اب سوال کریں کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی؟ یہ جو ہوتے ہیں نا، بعض مداری ہوتے ہیں ریچھ کو نچا رہے ہوتے ہیں، ریچھ اس سے بڑا ہوتا ہے لیکن مداری کو طریقہ آتا ہے ریچھ کو نکیل ڈال کر اس کو ڈانس کروانے کی۔ کتنی ذلت ہے کہ پاکستان کی عوام ڈانس کر رہی ہے، صبح کسی اور کے ساتھ، شام کو کسی اور کے ساتھ، صبح شرینی بانٹ رہی ہے ایک فیصلے پر، رات کو عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، مائیں اور بہنیں میڈیا کے سامنے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو ہے اللہ ہمارے اداروں کو استقامت اور مضبوطی اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو ہے نا، اداروں سے ہی ملک چلتے ہیں اور اداروں کے استحکام سے ہی ملکوں کا استحکام ہوتا ہے۔ اداروں کو، جو اداروں کا غدار ہے وہ ملک کا غدار ہے، وہ اپنی قوم کا غدار ہے، لیکن اداروں کو نہیں پتا کہ پاکستان کا غدار کون ہے۔ ادارے کہتے اسی کو ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ غدار کون ہے اور غیر غدار کون ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے بحیثیت طالب علم یہ درد ہے کہ پاکستان میں، پاکستان بن جانے کے بعد اسلام پر بنا ہے پاکستان، یہ اس کو کوئی محسوس نہ کرے، اگر محسوس کرتا ہے تو میں اس کی تشریح کروں گا۔ پاکستان کے کوڈ کا قانون اسلامی قانون نہیں ہے، اس میں اسلام کی نظر میں جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں مل سکتی۔ بڑے لوگ ہیں جن پر زنا ثابت ہے، زنا کی قرآن مجید سے پوچھے زنا کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کرو، غیر شادی شدہ ہے تو لٹا کے کوڑے مارو، لگے ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ موٹر وے کیس کا سیاسی اس کو بنا کر چلتا رہا ہے ابھی تک، ادھر کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا، اقرار کر لیا مجرم نے، ابھی تک اس کو زنا کی سزا ملی ہے۔ چور کوئی نہیں ہے پاکستان میں، اداروں کو کوئی نہیں پتا چوری کس کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے شخصی چوری، ایک ہوتی ہے قوم کی چوری۔ جو 100 روپیہ کسی کا اٹھا لے اس کی سزا اسلامی کورٹ میں اس کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ آج تک کتنے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں پاکستان میں؟ لہذا خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، جو مذاق بنا ہوا ہے ہمارا، ہر غداری کی، ہر پاکستان سے بے وفائی کی،
جو پاکستان کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے پیسے رکھے پاکستان میں، وہ پاکستان کو بچائیں گے. جو یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ان کے بچے رہے پاکستان میں. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس خدا داد مملکت پاکستان کو اسلام کے محور پر، بلکہ اگر میں صحیح تعبیر کروں تو وہ عدالت نصیب فرمائے جس کا نام عدالت علویہ ہے. زمانے کو ہے اس مہدی دوراں کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.